تفسیر بالرائے جو ہے اپنی رائے قائم کرنا ہے، یعنی مفسرین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن کی تفسیر جو ہے وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کی تفسیر ہے، نہ حدیث میں موجود ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہے، تو مفسر جو ہے چاہے وہ اس دور کا ہو یا اس سے پہلے دور کا ہو، وہ اپنی رائے قائم کرتا ہے اور وہ اس کے اوپر بیان کرتا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہ ہے، وہ اپنی رائے سے، اپنے خیالات سے، اپنی نظر سے اس کو دیکھتا ہے، تو اس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ اور پھر تفسیر بالرائے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مذموم اور ایک ہے محمود۔ جو محمود ہے، اگر آراء، اجتہاد، کتاب و سنت، آثار سلف، پرانے دور کے جتنے بزرگ گزرے ان کی زندگیوں کے مطابق، کلام عرب کے اصولوں کے مطابق ہو، تو اس کو تفسیر بالرائے محمود کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ آراء و اجتہاد کتاب و سنت کے خلاف ہوں یا کتاب و سنت کے مطابق نہ ہوں، آثار سلف کے مطابق نہ ہوں، کلام عرب کے اصولوں کے مطابق نہ ہو، تو اس کو تفسیر بالرائے مذموم کہا جاتا ہے۔ تفسیر بالرائے بھی جائز اور اعتماد کی ہے، لیکن جو تفسیر بالمعصور ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ ایک ایسی آیت آئے گی کہ اس میں قرآن کے اندر وہ آیت موجود ہوگی لیکن اس کا مطلب اور مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوگا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر یہ تو ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے، لیکن یہ ذکر نہیں ہوا کہ کون سے کلمات تھے۔ اب ہم قرآن کو مزید پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس میں ڈھونڈیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں تو گویا پھر اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دی ہے۔ تو جب ہم اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہاں بیان کر دی، تو گویا یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن میں ہی موجود ہے۔ دوسری ایک مثال ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اب مبارک رات کون سی ہے اس کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے، نہ اس صورت کے اندر ہے کہ وہ کون سی مبارک رات ہے، جمعے کی رات ہے، جمعرات کی رات ہے، عید کی رات ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے یا شب معراج ہے، کوئی اس میں ذکر نہیں کیا گیا۔ اب اس کی تفصیل ہمیں معلوم کرنی ہے کہ وہ کون سی رات ہے، تو ہم پھر قرآن پاک کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 27ویں رات کو جو رمضان المبارک کی ہے، اکثر اقوال اسی پر ہیں، اور آخری جو عشرہ ہوتا ہے رمضان المبارک کا، اس میں سے جو طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی طاق رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن کی تفسیر جو ہے قرآن میں مل جاتی ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے تفسیر القرآن بالحدیث۔ اب قرآن پاک ہم پڑھیں گے، کسی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں حکم تو دیا ہے لیکن اس کی تفسیر نہیں بتائی قرآن کے اندر۔ جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا
حکم دیا، اقیم الصلاۃ لذکری، میری نماز میرے ذکر کے لیے پڑھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ تو فرما دیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، لیکن قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ اب ہم پورا قرآن پڑھیں گے کہ قرآن میں کہیں اس بارے میں حکم ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، فجر کی نماز کب ہے، ظہر کی کب ہے، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز کب پڑھنی ہے، تو قرآن میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو اب ہم اس کی تفسیر جاننے کے لیے حدیث پاک دیکھیں گے۔ تو یہ تفسیر القرآن بالحدیث کہلائے گی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اقوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، وہاں سے دیکھیں گے کہ وہاں پر کس جگہ پر یہ اس کی تشریح ملتی ہے۔ اور قرآن کریم کی تفسیر حدیث سے بھی کی جاتی ہے، اس کے تمام اسرار و رموز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھا دیے گئے تھے، اور سب سے پہلے جو مفسر ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود ہیں۔ جتنی بھی احادیث کے بارے میں، قرآن کی آیات کے بارے میں صحابہ کرام کو معلوم نہیں ہوتا تھا تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کار کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال کو دیکھ کر اسی طرح نماز پڑھتے۔ اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس آیت کا کیا ترجمہ اور مفہوم ہے۔ اچھا، یہ دوسری قسم ہو گئی۔ تیسری قسم ہے تفسیر القرآن باقوال صحابہ کرام۔ اب قرآن پاک کی تفسیر ہمیں کرنی ہے کوئی ایسی آیت مبارکہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہو، اور اس کے بعد قرآن کے اندر بھی اس کی تفسیر موجود نہیں ہے، حدیث کے اندر حضور کے اقوال میں بھی کوئی اس کی تفسیر موجود نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب ہم صحابہ کرام سے رجوع کریں گے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہو، یا انہوں نے کوئی ایسی بات ذکر کی ہو، کوئی قول ذکر کیا ہو جو اس قرآن کی تفسیر بن رہا ہو۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ اب یہ جو صحابہ کرام ہیں یہ ڈائریکٹ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ ہیں، اور ان کا جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے تھے اس کو اختیار کرتے اور اسی پر عمل کرتے تھے، اور وہ اپنی رائے قائم نہیں کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں سے بھی دین سیکھا جائے۔ سب سے پہلی ذات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، پھر صحابہ کرام کی ہے، پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین کا درجہ آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ایک آیت مبارکہ ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اس کی تفسیر آپ بتا دیں کہ کیا دیکھتے نہیں ہیں کافر کہ بے شک آسمان اور زمین یہ بند تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا۔ تو اس کی کیا تفسیر ہوگی، کیا اس کا مطلب اور مفہوم ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا کہ آپ اس طرح کرو، اس شخص کو کہا کہ آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر اس کے بارے میں تفسیر معلوم کرو، اور جب وہ تمہیں تفسیر بتا دیں تو پھر مجھے بھی آ کر بتانا ہے کہ اس کا کیا مطلب اور مفہوم ہے۔ تو وہ شخص جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آپ بہت بڑے مفسر تھے، آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت زیادہ جو ہے قرآن کی آیتوں کے ترجمے سیکھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ جو ہے وہ 8 سال میں سیکھی تھی۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک ایک آیت کا ترجمہ، اس کا مفہوم۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے عربی ہے تو عرب کے لوگ تو قرآن کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے سمجھتے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ عربی بولنے والا عالم نہیں بن سکتا، ہر عربی بولنے والا وہ ترجمہ کرنے والا نہیں بن سکتا، وہ اس کا مفسر نہیں بن سکتا۔ اس کے اپنے اصول ہیں، اپنے قاعدے ہیں، اپنے ضابطے ہیں،
ان کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے مطابق ترجمہ اور تفسیر کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان خشک تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بارش کے ذریعے سے کھول دیا ہے۔ یعنی زمین بھی خشک تھی، اس پہ سبزہ نہیں اگتا تھا، اس پہ لوگوں کی جو ہے وہ رہائش بہت متاثر تھی۔ جب بارش نہیں ہوتی تو بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، جانوروں کے لیے گھاس نہیں ملتی، لوگوں کو اناج نہیں ملتا، پھلوں میں رس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بارش برساتا ہے تو اس بارش کے ذریعے سے وہ زمین جو ہے وہ آباد ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ کافروں نے کیا دیکھا نہیں آسمان اور زمین کو کہ وہ بند تھے، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، یعنی بارش کے ذریعے سے آسمان سے بارش برسی تو آسمان بھی آباد ہو گیا کہ وہاں سے بارش برس رہی ہے، اور زمین کے اوپر جب بارش آئی تو وہاں پہ جو سبزہ تھا وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ شخص یہی لے کر آیا یہ بات، تو انہوں نے کہا کہ واقعی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خاص علم کے ساتھ نوازا ہے۔ تو تفسیر کی یہ تیسری قسم تھی، تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ کرام، اور چوتھی قسم جو ہے تفسیر القرآن بے اقوال تابعین ہے۔ ہر تابعی بھی اس چیز کا، ان کی تفسیر جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ تابعی جس نے صحابہ کرام سے علم سیکھا ہوگا، اگر اس نے کوئی قول بیان کیا ہے تو اس کے قول کا اعتبار ہوگا۔ بہرحال اس میں تھوڑا اختلاف ہے کہ تابعین کے قول کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن تفسیر بالرائے جو ہے اس سے بہتر ان کا قول مانا جاتا ہے، کیونکہ تفسیر بالرائے جو ہے وہ ہر ایک بندہ اپنی رائے قائم کرتا ہے اس کے بارے میں، لیکن تابعین چونکہ ان کا زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہے، صحابہ کرام کے قریب ان کا زمانہ ہے، تو اس لیے ان کے قول کا بھی اعتبار ہوگا۔